ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں ذرا. آج کل جو میڈیا کا دور ہے اور جس طرح ٹی وی ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں گھسائے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی بہت بڑی کوئی نعمت سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کو ہم نے کیا مرتبہ دیا ہوا ہے. قرآن شاید 24 گھنٹے میں ہمارے گھروں میں ایک دفعہ بھی نہ کھلتا ہو, اور ٹی وی 24 گھنٹے میں کوئی 6-7 گھنٹے تو کھلتا ہی ہے ہر گھر میں. سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ٹی وی 6 گھنٹے کھولتے ہیں, قرآن 1 منٹ بھی نہیں کھولتے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو طاق میں سجا کے رکھ دو, خوشبو لگا دو, اور اچھے غلاف میں کوئی سنہری سا غلاف ڈھونڈ کے اس کو رکھ دو, دن میں اٹھا کے چوم لو, اس لیے نازل ہوا ہے قرآن. یہ اسلام کوئی رسومات کا مذہب ہے, کوئی رسم و رواج کا نام ہے اسلام. اسلام پریکٹیکل دین ہے, عملی دین ہے, اپنی زندگی میں لانے والا دین ہے. یہ چومنے چاٹنے والا دین نہیں ہے اسلام, کہ قرآن کو چوما اوپر رکھ دیا, اس کو اچھے غلاف میں خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا. تو جو فحش فلمیں, جو ڈرامے اور جو اشتہارات میڈیا پر آتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں کس کس طرح کے اشتہارات آتے ہیں. ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی اور آپ سائن بورڈوں پر دیکھیں جو اشتہارات لگائے جاتے ہیں کمپنیوں کی طرف سے, کپڑے بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں, اس میں کپڑے کا اشتہار کم ہے, بے حیائی کا اشتہار زیادہ ہے. آدمی اپنی گھر کی کسی عورت کے ساتھ گزرتے ہوئے اس سائن بورڈ کو نہیں دیکھ سکتا. ایسے بیہودہ اشتہارات, اور ہمارے لوگ اتنے بے حس ہیں, اتنا ان کو احساس نہیں کہ کم از کم ان سے اپنا احتجاج ہی ریکارڈ کروا دیں. بھائی آپ اس کمپنی کا کپڑا استعمال کرتے ہیں, ذرا ان کو فون کر کے کہیں کنزیومر رائٹس ہی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. آپ کنزیومر ہیں, آپ اگر ان کی چیز کو کنزیوم نہیں کریں گے, استعمال نہیں کریں گے, تو وہ چھوڑ دیں گے اس چیز کو. لیکن ہمیں یہ شعور تو ہو کہ بھائی آپ نے اپنی کمپنی کے اشتہار میں جس طرح برہنہ عورتوں کی تصویریں لگائی ہیں, اگر آپ یہ تصویریں لگائیں گے تو ہم آپ کی کمپنی کا کپڑا نہیں خریدیں گے. ہمیں یہ شعور تو ہو. بھائی اگر آپ نہیں خریدیں گے, کمپنی کس کو کپڑا بیچے گی؟ کمپنی تو یہ اشتہارات اس لیے لگاتی ہے کہ جو اس طرح کے اشتہارات لگاتا ہے اس کے کپڑے زیادہ بکتے ہیں. ان کا یہ گمان ہے کہ شاید یہ زیادہ بکتے ہیں اس طریقے سے. تو یہ بے حیائی, پھر میڈیا پر اشتہارات آپ دیکھ لیں, ہر اشتہار میں عورت کی تصویر, ہر اشتہار میں عورت کی تصویر. یعنی ہماری آنے والی نسل کی نظروں میں, ان کے ذہنوں سے تو شاید یہ بات بھی نکلتی جا رہی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. شاید ہماری آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے, اس لیے کہ جس طرح وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, جس طرح وہ فلموں ڈراموں میں, اشتہارات میں, اخبارات میں, موبائل کی اسکرین پر, موبائل بچوں کے ہاتھ میں جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ بات تو شاید 20 سال بعد یا کیا 10 سال بعد ہمارے بچے بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اصل چیز بچوں کی تربیت ہے, بچوں کی تربیت یہ اصل کمال کی بات ہوتی ہے. تو حضور علیہ, تو یہ جو فحش گوئی انسان کی زبان میں آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. جب اس کو آپ اس طرح کا انوائرمنٹ فراہم کریں گے, اس طرح کا ماحول فراہم کریں گے, کبھی یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہے, یہاں کچھ دیکھ رہا ہے, یہاں کچھ دیکھ رہا ہے, موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے, ٹی وی پر کچھ دیکھ رہا ہے, سائن بورڈ پر کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی آپ شیمپو لے لیں, آپ صابن لے لیں, آپ دوائی لے لیں, آپ کوئی پاؤڈر لے لیں, کچھ لے لیں, اس پہ آپ کو لڑکی کی تصویر ملے گی. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر کے اندر لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر, اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. تو ہم نے جو شیمپو کے ڈبے پر تصویر سجائی ہوئی ہے, ہم نے جو صابن کے ریپر پر تصویر سجائی ہوئی ہے, جو میک اپ کی چیزوں پر تصویریں سجائی ہوئی ہیں, کیا یہ تصویریں نہیں ہیں؟ اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه.